دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، جنات ایک حقیقت ہیں، یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو آنکھ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آنکھ کی لپٹ دراصل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ اکثر پکچرز اور ویڈیوز کے اندر ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک حیرت انگیز اور بہت زیادہ ہارر واقعہ ہمیں عمیر نے فیصل آباد سے بھیجا ہے، جس میں خود عمیر نے لائیو کال میں جنات کو لائیو دیکھا۔ عمیر، اتنا زیادہ ہارر واقعہ بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، عمیر کا یہ خوفناک ترین واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام عمیر ہے، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ جو آج میں سنانے جا رہا ہوں، یہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ سن 2012 کی بات ہے۔ میری پھپھو جو کہ لاہور میں رہتی تھی، وہ ایک نئے کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ گھر کافی سالوں پرانا تھا اور کافی عرصے سے کرایہ دار نہ ملنے کی وجہ سے بند بھی رہا تھا۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ لاہور میں کافی سالوں پرانے گھر آج بھی موجود ہیں۔ خیر، میری پھپھو کا بیٹا میرا بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے اس کو خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں تو یہاں کافی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری پھپھو اور کزنوں نے کافی خوفناک سایہ رات کے ٹائم گھر میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کل ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور ابھی ان کو ایک ہی رات گزری ہے۔ وہ اپنی بہنوں اور اس سائے کا مذاق اڑانے لگا کہ بہنیں تھک گئی ہوں گی، اس لیے ان کو سائے نظر آ رہے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے، اور وہ اس سائے کا بھی مذاق اڑانے لگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ جب تم رات کو فارغ ہو جاؤ پھر مجھے بتانا، میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا، پھر بات کریں گے۔ اس نے بھی کہا کہ ہاں میں مصروف ہوں، بہت زیادہ تھک بھی گیا ہوں، رات کو بات کریں گے۔ میں نے رات کو اس کو تفصیل سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایسے ہی خواہ خواہ کسی جن یا سائے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری بات کا برا منا سکتے ہیں۔ پھر رات کو اس نے دوبارہ مجھے ویڈیو کال کری۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی بہنوں کا مذاق اڑا رہے ہو، ٹھیک ہے وہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، لیکن ایسے کسی سائے یا جن کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہاری بہنوں کو جو سائے نظر آئے وہ واقعی میں کوئی جن ہو۔ ویسے بھی تمہارا یہ گھر نہ جانے کتنے سال پرانا ہے، اور تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ یہ کئی دنوں سے کرایہ دار نہ ملنے کی وجہ سے بند بھی پڑا تھا، تو ممکن ہے کہ کسی جن نے یہاں بسیرا کر لیا ہو اور اب وہ انسانوں کی موجودگی سے خوش نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر میرے کزن نے سمجھنے کے بجائے اس سائے کے بارے میں کافی نازیبا الفاظ بول دیے، جو میں آپ سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے کزن کے یہ نازیبا الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ میرے کزن کے پیچھے ایک ہیبت ناک سایہ نمودار ہو گیا۔ وہ سایہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی صرف آنکھیں چمک رہی تھیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی انسان کی شبیہ جیسا ہے یا جانور کی شبیہ جیسا ہے، بس وہ ایک سائے کا چہرہ نما سا لگ رہا تھا جو میرے کزن کے کندھے کے پیچھے سے باہر نکلا ہوا تھا۔
اس چہرے سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہو. میں نے اپنے کزن سے ڈر اور غصے کے ملے جھلے تاثرات میں کہا کہ بکواس بند کرو، وہ سایہ تمہارے پیچھے نمودار ہو گیا ہے. میں اسے دیکھ پا رہا ہوں، پیچھے مڑ کر دیکھو. میرے کزن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہنس کر کہا، بے وقوف بنا رہے ہو مجھے، ڈرانا چاہ رہے ہو؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا. عجیب حیرت کی بات تھی کہ وہ میرے کزن کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں لائیو ویڈیو کال میں اس کو لائیو دیکھ پا رہا تھا. میرے کزن نے میری اس بات کو طنز اور مذاق سمجھا کیونکہ وہ تو اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا. میرے کزن نے میری بات کے ریئیکشن میں نہ جانے اور کیا کیا مزید فضول نازیبا الفاظ اس سائے کے بارے میں کہہ ڈالے اور کہا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا. میرے کزن کا یہ کہنا تھا کہ وہ سایہ اپنی لمبی لمبی کالی انگلیوں والے دونوں ہاتھ میرے کزن کے سر کے پیچھے سے پھیرتا ہوا اس کی آنکھوں اور چہرے تک لے آیا. میرا دوست بالکل ساکت بیٹھا تھا. شاید اس کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی. میں ویڈیو کال کاٹنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ اس سائے کی کالی اور بہت ہی خوفناک عجیب الخط ٹانگے نما کوئی چیز میرے دوست کے کندھوں سے سرکتی ہوئی اس کے پیٹ تک آ گئی، اور وہ خوفناک کالا سایہ میرے دوست کے کندھوں پر سوار ہو گیا. آپ یقین جانیں یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا. میں یہ بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا جسم پیرالائز تھا. میں مجبوری میں یہ سب دیکھ رہا تھا. میرا پورا جسم اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا. زندگی میں پہلی بار کسی جن کو انسانی جسم پر لائیو حاوی ہوتے دیکھ رہا تھا. اس سائے نے میرے کزن پر پوری طرح قابض ہونے کے بعد ایک دم سے اپنی انگارے کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا. جیسے ہی اس خوفناک سائے نے میری طرف دیکھا تو میرے پوری ریڑھ کی ہڈی میں اور سر سے لے کر پاؤں تک ایک عجیب سی کرنٹ اور سردی کی لہر دوڑ گئی. میں نے بے ساختہ موبائل کو اٹھا کر دور پھینک دیا اور زور زور سے رونے والے انداز میں خوف کی شدت کی وجہ سے چیخنا شروع کر دیا. سارے گھر والے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے. میں نے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا. میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا. مجھے اسی وقت اتنا تیز بخار چڑھ گیا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میں بالکل ٹھیک تھا. گھر والوں نے میرے بخار چیک کیا تو 105 بخار تھا. ابو نے پھپھو کو فون کر کے یہ سارا واقعہ سنایا. پھپھو پھپھا وغیرہ نے جا کر جب میرے کزن کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفناک حرکتیں کر رہا تھا. اس پر جن حاوی ہو گیا تھا. میں تو تھوڑے دن بعد ڈاکٹری اور روحانی علاج سے ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے کزن پر وہ جن کافی عرصے تک حاوی رہا. کافی عالم تبدیل کرنے کے بعد آخرکار ایک عالم نے اس جن سے سیٹلمنٹ کروا کر معافی تلافی کروائی، اور پھر میرے کزن کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ وہ کبھی کسی غیر مرئی مخلوق کو نازیبا الفاظ نہیں کہے گا. اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اور میرا کزن دونوں ٹھیک ہیں، لیکن وہ جن کا میرے کزن کے جسم پر قبضہ کرنے کا خوفناک منظر آج تک میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح محفوظ ہے. جب بھی وہ منظر مجھے یاد آتا ہے
تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ تک اس واقعے کو پہنچانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کبھی جن یا اللہ کی دوسری مخلوقوں کو نازیبا الفاظ کبھی نہ کہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میرے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات پسند ہیں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا دوست کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کا واقعہ اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔